میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے حسین ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج اور عمرہ کرنے آئے تو یہ نہ سمجھ میں حاجی یا معتمر ہوں، الحاج والمعتمر وفد اللہ، حج عمرہ کرنے والا اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کس کا گروپ ہے؟ یہ کس کا گروہ ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ ان کی میزبانی فرماتا ہے، اللہ ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ رب کریم اپنے گھر بلاتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے درگزر کرنا ہو، جس کو اللہ نے معاف کرنا ہو، جس کو اللہ نے بخش دینا ہو۔ بڑے اور پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر تھا، میں ذرا پریکٹیکل دیکھتا ہوں چیزوں کو، کوشش کرتا ہوں کہ دیکھا جائے تھوڑا سا۔ نوجوان نسل ہماری تھوڑی سی کہتی ہے ہمیں عقلی طور پہ بھی سمجھاؤ، تو میں فیلڈ کا آدمی ہوں تو تھوڑا تھوڑا مجھے پالنا پڑتا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو میں ہر چیز کو اس کے اصل نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو میاں صاحب کا ایک فکرہ تھا، دوسرے والے کی تو سمجھ آتی تھی، پہلے والے کی نہیں آتی تھی، مشہور بڑا تھا، رحمت دا دریا الہی، آتا ہے نا آپ سب کو، مینوں نہ سناؤ تو وکری گل ہے، ایسے آتا ہے، رحمت کا دریا الہی کہ جے ایک قطرہ، وہ جے ایک قطرے والی تو سمجھ میں بات آتی تھی، لیکن وہ جو ہر دم وگدا ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نظر، کئی دفعہ ہمیں نظر، صاحب نظر لوگوں کو آتا ہے، باطن میں تو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر نظر، یہ کسی نے دیکھنا ہو تو مکے مدینے جا کے نظر آتا ہے۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم، ایک دم نہیں، ہر مدینے کی جس گلی پہ نظر کریں نا آپ ریلا ہی آ رہا ہے، مکے کی جس گلی پہ نظر کریں، وہ یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سیاستدان، کہتے ہیں یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، حالانکہ وہ نہر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی، ٹھاٹھے مارتا سمندر، پتہ نہیں کدھر ٹھاٹھے لگ رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور جو بھی شروع کرتا ہے بات یہیں سے، حرم شریف جا کے پتہ چلتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر کس کو کہتے ہیں۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم ہی وگدا تیرا کہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کام بڑھ جاندہ ہے میرا۔ مدینہ شریف میں ہمیں شب برات آ گئی، سارا دن نا وہ ایک 10,000 ریال پہ انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے، اس کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ میں نے جاتی دفعہ بھی کہا تھا اور وہاں بھی میں نے کہا تھا اور یہاں بھی میں کہتا ہوں، ہم یہاں بھی کسی مکتبہ فکر پر تنقید کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہماری یہ رائے ہے کہ اپنا موقف دلائل کی روشنی میں پیش کر دو، لیکن اپنی رائے کسی پر مسلط کرنے کی ضرورت، ہم چاہتے ہیں کہ معتدل انداز میں رائے دینا ہمارا حق ہے، لیکن ہم کسی پر ہم جبر نہیں کرتے۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم رائے قائم کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ رائے قائم کرتے ہیں، لیکن کسی پر ٹھونسنا یا کسی پر تنقید کرنا یا زبردستی کرنا یہ مناسب ہے۔ اگر ہم یہ کام یہاں نہیں کرتے، یہاں میں آزاد ہوں نا، کسی کو کچھ بھی کہہ دوں، اور یہاں ایک آدمی، مجھے شدید گرمی ہے، یہ موسم شدید گرمی کا ہے، لیکن میرے آنے سے پہلے اگر اندر کا حال فل ہو کے باہر بھی ساتھی بیٹھ جائیں تو سوائے محبت کے اور کیا ہے؟ ایک محبت ہی تو ہے۔ اتنا پیار کر کے ایک ساتھی کہاں سے چلتے ہیں، کہاں تک آتے ہیں؟ تو میں جو مرضی کہہ دوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، لیکن ہم یہاں بھی کسی پر تنقید کرنا پسند ہے۔ تو اگر وہاں کھڑے ہو کے کوئی ہمارا دل توڑے اور ہمارے نظریات پر ضرب لگائے اور کہے کہ کیا لینے آئے ہو، کون آپ کی سنتا ہے، تو اس کی زیادتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے؟ یہ بول دے نہیں، تسی میرے نال گل ہی نہیں کر دے، ہے کہ نہیں؟ سارے بولے یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے، اس کو ریکارڈ کرائیں، ہے زیادتی کہ نہیں؟ کوئی بھئی ایک آدمی کا اپنا نظریہ ہے، وہ اپنے پاس رکھے، ہم نے اس کو کہا ہے کہ تو آ، ہم اس کو کہہ رہے، لیکن فارسی میں، اردو میں، عربی میں، ہر زبان میں بندے بٹھائے ہوئے ہیں تقریر کرنے والے، مسجد نبی میں، حرم مکہ میں، ہے کہ نہیں جی؟ سنے ہیں آپ نے؟ وہ زیادتی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ ہمارا دکھ ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے پہلے دن کہنے لگے جی آپ کی نگرانی ہوگی، آپ کے پیچھے لوگ کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے پیچھے کوئی ہے بھی کہ نہیں، میرے پیچھے یا خدا ہے یا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ۔ باقی میں نے کہا ایک سمجھ آ گئی ہے یہاں کہ جو تم نے مجھے کہا ہے نا کہ تم کوئی ہو، تو میں نے کہا وہ حافظ مظہر الدین نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، وہ سمجھ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر
میں نے کہا ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، لیکن چلو اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کہنے لگے جی اپنی سرگرمیاں محدود کریں۔ اور میں نے کہا چلو بھائی ہم اپنی سرگرمیاں محدود کر لیں گے، لیکن سمجھ نہیں آتی تم اللہ کو ماننے والے ہو پر اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ بلکہ صرف اللہ کو ماننے والے ہو، تمہیں سرگرمیوں سے کیا لگے؟ بھائی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوست؟ کس کو مانتے ہیں؟ نہیں صرف اللہ کو۔ کس کو؟ ڈر دے کا دے تو چمن دیا فوجا تو خدا کا خوف کرو۔ بھائی کس کو مانتے ہیں؟ کہتے تسی جماعت بن کے نہیں آنا، سانو ڈر آتا ہے۔ میں نے کہا کیسے عجیب لوگ ہو، ایک طرف دعویٰ ہے کہ اللہ واحد، اللہ سے مدد صرف، اور دوسری طرف تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ہم دیکھو ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، اور اس خدا کو مانتے ہیں جس کا تعارف محمد مصطفیٰ نے کرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا کیسی تمہارا عجیب تمہارا انداز ہے۔ شبرات کا دن آیا تو سارا دن مولانا وہاں بیچارے کیا کہوں، کلپتا کہوں کہ ترس آتا ہے اس پہ، مجھے اس بندے پہ سارا دن اس نے لگایا۔ کہنے لگا شبرات ہے صحیح، منانی نہیں چاہیے جی۔ میں کہا جیڑی ہے وے پھر وہ کریے کی ہوں جب منائیے نہ پہ۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج تقریر نہیں ہو رہی، میں نے کوئی عنوان بیان کرنا تھا لیکن دوستوں نے ضد کیا کہ آپ وہاں کی باتیں سنائیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہاں کی باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا، پھر کہتا ہوں، ڈکشنری میں لفظ ہی کوئی نہیں کہ میں سنا سکوں، لغت میں ایسے جملے ہے ہی نہیں۔ سارا دن زور لگایا ہے وہاں کی باتیں۔ شبرات ہے صحیح، ترمذی میں آیا ہے، فضیلت ہے، پر منانا صحابہ سے ثابت نہیں۔ کیا مناتے ہیں جی آپ شبرات سے؟ ذرا بتائیں مجھے، کی کر دے ہو تسی جی؟ اگو کسی مولوی نے پوچھ لیا جی پہلا کہ نفل پڑھیے کہ نہ پڑھیے، نماز اللہ دی تو فتویٰ مولوی رہنا۔ عجیب تماشا لگ گیا نا۔ اس سے کہیں یہ میرا شناختی کارڈ ہے، ذرا سائن کر دے کہ میں قرآن پاک پڑھنا مسیح پہ بیٹھ کو۔ خدا سے ڈرو، عجیب معاملہ، اس قوم کو کرنے دو اگر کوئی اللہ اللہ کرتی ہے تو۔ اب عبادت کیا ہوتا ہے شب برات سے؟ عبادت ہی ہوتی ہے نا جی۔ کہ تسی حلوہ کھاندے ہو تو میں کہ گھروں کھانے ہاں جی، شبرات والے دن کھا بھی لینے ہاں، تو ویسے بھی حلوے والے مولوی نہیں جی رہے، تہاڈی غلط فہمی ہے۔ اب کون حلوہ کھاتا ہے؟ اب تو کھایا نہیں جاتا، تو حلوے کی جگہ 3600 ڈشیں آ گئی ہیں۔ کہتے جی حلوہ بنانے کے لیے انہوں نے شب رات رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر بھی آپ کی مسجد میں جا کے تو کبھی اعلان نہیں کیا کہ دیا جے پیسے ایسا حلوہ پکانا ہے، یہ کبھی کیا ہے؟ تو اگر اپنے گھر کوئی حلوہ کھائے یا بریانی کھائے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو عجیب معاملہ، ساری دن اس نے لگایا۔ میں بچوں سے کہنے لگا، میں نے کہا یار ذرا دیر سے جانا، پتہ نہیں بیٹھنے بھی دیتے ہیں، شبرات کی رات تو ہے، کیا صورت ہے۔ اور ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی دلائل ہم ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی، یہاں کسی سے جھگڑا نہ، چپ کر کے گزر جاؤ۔ اور ویسے بھی نبی پاک نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ تم تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں تمہاری سفارش کروں گا، تو ہمیں اجر مل رہا ہے، کیا ضرورت؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کچھ کرنے دیں کہ نہ کرنے دیں۔ کراچی کے ایک دوست تھے، ان کا ٹیلی فون آنے لگا رات کو کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آئیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ بچے کے ابرار کے نمبر پہ فون کرتے تھے، میں نے کہا ان کو کہو کہ اللہ اللہ کرنے کی رات ہے، تو ہم کہاں دعوتیں کھاتے پھریں گے، تو ہمیں مہربانی کریں، ہم نہیں آئیں گے۔ پھر انہوں نے اصرار کیا، نہیں آپ کی مہربانی 10 منٹ کی۔ میں نے کہا نہیں یار، یہاں تک کہ ہم تیار ہو کے نکلے تو گاڑی لے کے آ گئے، کہنے لگے ضرور آئے، چلو چلے گئے۔ اب ہم عادی ہیں شبرات پہ اور لیلۃ القدر پہ سرکار کی نعت سننے کے، اور میں آپ کو بتاؤں آج ہم نبی پاک کی نعت اس لیے سنتے ہیں کہ وہ جو پانی کا وضو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، جب نعت سنتے ہیں تو پھر دل کا وضو ہوتا ہے، پھر آنکھوں کا وضو ہوتا ہے، اور نعت ہماری غذا ہے۔ نعت ہماری، ان نعت خانوں کی ہم قائل نہیں جن کے ریٹ لگے ہوئے ہیں اور جو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے نعت پڑھنے آتے ہیں، ان کے ہم قائل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کس کے قائل ہیں اور کس طرح کی نعت کے قائل ہیں؟ وہ ہم سنتے ہیں اور وہ ہمارا ذوق ہے، وہ ہماری غذا ہے۔ تو میں ان سے میں نے کہا نہیں یار، نہیں جی چلیں۔ 2-4 ساتھی جتنے اس وقت اویل تھے، ہم چلے گئے، ان کے گھر پہنچے، مدینہ بھی، شب برات بھی، اور جبل احد کا پہاڑ بھی، اور نبی پاک کی نعت شروع ہو گئی۔ تو نہ اعلیٰ کلام، تو نہ اعلیٰ کلام، اتنا زبردست ہے۔ کراچی کے نعت خواں تھے، انہوں نے اعلیٰ، اور کلام بھی انہوں نے وہ والا چھیڑ دیا جو ہمیں زیادہ ٹچ کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ
اس کے اوپر سید نصیر الدین صاحب کی تضمین لگا کے حد کر دی اس شخص نے. ایک شعر پڑھا تو میری تو جان نکال کے لے گیا. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تیرے قدموں میں رہوں تیرے ٹکڑوں پہ پلوں، غیر کی. اس میں انہوں نے تضمین لگائی حضرت شاہ صاحب کی. وہ کہنے لگے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. پیر میر علی شاہ صاحب بابو جی، پھر آگے ساری نسل. تو پیر صاحب کہنے لگے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یوں ہی طفلی اور جوانی کے گزارے ماہ و سال. کہنے لگے حضور میری تو کئی نسلیں آپ کا صدقہ کھا رہی ہیں، اور حضور میں نے ساری جوانی اور سارا بچپن آپ کے ٹکڑے کھا کے گزارا کیا ہے. اب ذرا شعر کو سمجھیے گا. کہنے لگے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یوں ہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال. اب بڑھاپے میں مجھے اپنے در سے تو نہ ٹال. اب بڑھاپے میں مجھے اپنے، بچے کہتے ہیں تو بوڑھا ہو گیا ہے تجھے حرم نہیں لے کے جانا، بچے کہتے ہیں ویل چیئر کو دھکا کو. اب بڑھاپے میں مجھے اپنے در سے تو نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے. اتنی خوبصورت محفل ہوئی، بڑا لطف آیا تھوڑی دیر میں ہی. تو میں نے کہا دعا کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگی ہم نے آپ کو مفت میں نہیں بلایا، آپ سے تقریر سننی ہے. میں نے کہا مشکل کام ہے مدینے میں واعظ و نصیحت کرنا، یا مشکل ہے. کچھ چند منٹ میں نے چند باتیں کی، لیکن ایک بات بڑی سمجھ میں آئی کہ طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو. طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں. آج سر راہ مظہر سے ملاقات ہوئی، آج ہم نے بھی سگے کوہ مدینہ دیکھا. طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. مجھ کو خبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور کی برکتیں. ایک صاحب کہنے لگے فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ محبوب کے جلوے کسی کو نظر بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا سن، میں کسی کی بات نہیں کرتا، یہ جو تمہیں اہل حق نظر آ رہے ہیں نا، اور ان کے آنسو جب تمہیں زیادہ نظر آئے تو سمجھ لیا کر محبوب کی ملاقات ہو گئی ہے، سمجھ لیا کر ملاقات ہو گئی. اور میں نے کہا اگلی بات بھی سن، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں. ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، میں بات کو کھول کے بیان نہیں کر سکتا، کچھ باتیں لبوں پہ آتی ہیں لیکن وہ کرنے کی ہوتی نہیں. ظاہری آنکھوں سے کسی چیز کا دیکھنا، ہو سکتا ہے آنکھ پاک ہو کہ نہ ہو، ہم اس قابل بھی ہوں کہ ظاہری طور پر دیکھنا. اللہ کو دیکھا کسی نے؟ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں رب؟ میں نے کہا محبوب کو کوئی مدینے میں دیکھے نہ دیکھے، ہر گلی میں محبوب محسوس ہوتے ہیں، ہر گلی میں اس کے جلوے بکھرے، ہر. اور ویسے بھی گو کہ ہم نے سنا تھا آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ طور ہے. ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ. اور جن کو نظر آنے ہوتے ہیں ان کو نظر آ بھی جاتے ہیں. محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے سید احمد کبیر کے بعد، اور میں آپ کو کوئی حوالہ ایسا نہیں دے رہا جو کسی ہمارے مکتبہ فکر کی صرف کتاب میں لکھا ہو. سید احمد کبیر رفاعی کے بارے میں موجودہ کئی مکاتب فکر کی کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں. تازے مفتی اعظم ہے ایک، انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں اس حوالے کو. سید احمد کبیر رفاعی گئے نا حضور کے روضے پہ حاضری دینے، تو اب تو تصویریں کھینچ کے لاتے ہیں نا لوگ، بلکہ یہ ڈیوٹی سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو اس دور میں تصویریں ہاتھ سے بنتی تھی تو زیادہ خوبصورت لوگ بناتے تھے، رنگ بھر بھر کے. سید احمد کبیر رفاعی حضور کے روضے پہ گئے تو کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور یہ گنبد تو میں نے تصویروں میں بھی بڑا دیکھا ہے، حضور یہ مسجد کا انداز میں نے تصویروں میں بڑا دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں تو جلوہ دیکھنے آیا ہوں. حضور میں تو، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں 10,000 آدمی موجود تھا نبی پاک کے روضے پر. کتنا؟ 10,000 آدمی. جب سید احمد کبیر رفاعی نے کہا نا حضور یہ میں نے تصویروں میں بھی دیکھا ہے، مجھے تو نظر کرم کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں 10,000 لوگوں نے دیکھا ہے، میرے نبی نے اپنی قبر سے ہاتھ مبارک باہر نکال دیا ہے، ہاتھ باہر نکالا. سید احمد کبیر رفاعی نے دست بوسی کی. 10,000 لوگوں نے دیکھا. جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو
زندہ ہے، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے، تو زندہ ہے بندہ۔ حضرت سید احمد 10,000، اور سنیں ملا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی، حضرت جامی بھی بیٹھ گئے مدینے جانے کے لیے۔ مجھے معاف کریں کچھ لوگ، خاص کر کے میری یہ رائے ہے کہ جب تک مدینے جانے کی عمر نہ ہو جانا نہیں چاہیے، جب تک مکے جانے کی عمر نہ ہو۔ عمر سے مراد آپ کہیں گے کتنے سال کی عمر سے جانا چاہیے؟ اس سے مراد جسمانی عمر نہیں، اس سے مراد درد کی عمر ہے، درد کی عمر۔ بھئی اگر کوئی شخص گیا ہے اور 700 کلو سامان ہی لے آیا ہے اور 14 دن وہ رہا ہے، تو مجھے بتائے نا مسجد نبوی میں کتنا ٹائم گزارا اور بازار میں کتنا گزارا ہے، پوچھ سکتا ہوں نا میں اس سے سوال۔ اور یہ زیادہ میں اپنی ذات پر تنقید کر رہا ہوں، وہاں جو جاتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نے 600-700 کلو سامان لے لیا ہے 10-15 لوگوں نے، اور 15 دن کل تھے، تو پھر مجھے کوئی پوچھے گا بھی نہ کہ تو مسجد میں کتنی دیر رہا ہے اور بازار میں، یہ سوال ہے نا۔ اور اگر کوئی وہاں سے ہو کے آیا ہے تو یہ تو نہ بتائے کہ میں نے طواف کتنے کیے ہیں، یہ تو نہ بتائے کہ میں نے، بتانا بھی نہیں چاہیے، یہ تو وہ کسی جگہ ذکر نہ کرے کہ میں نے توبہ کر لیا، میں نے فلانا گناہ نہیں کرنا، یہ تو ذکر ہی نہ کرے، اور ہر جگہ تصویر ہی نکال کے پیش کرے، اے دیکھو میں اتنے کھلوتا ہوں، اے دیکھو چھوڑ یار، وہ والی تصویر اچھی ہے جو فرشتے کھین کے لے جاتے ہیں۔ تو درد کی جب تک عمر پوری نہ ہو تب تک جانا، تسی آخنا میری پوری نہیں، حضرت صاحب فتویٰ دیتا میں جانا ہی نہیں، تو اس عمر کو بھی پوری کرنے کی ضرورت کو محسوس کریں، اس عمر کو پورا کریں، اس کو پورا، توجہ کریں میری بات پر۔ شادی کے بعد بچہ نہ ہو تو درد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کو نہیں ہوتا، تسی نہیں بول دے پہ ان کو نہیں لوڑ بالا۔ 1 سال نہ بچہ ہو تو مجھ سے پوچھیں، میں گزرتا ہوں ان حالات سے۔ 1 سال نہ ہو، اپنے قریبیوں کے گھر میں بچی کی شادی کی ہو نا، تو وہ آ کے چاہے بچہ ہی بیمار کیوں نہ ہو، وہ بیٹی کے ماں باپ سے کہنے لگ جاتے ہیں پھر سانو اجازت دے چھڈو۔ آپ اس درد کو سمجھیں، بچی کی ماں، بچے کا باپ جا کے درباروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں میں صفیں بچھا لیتے ہیں۔ شادی کے بعد اگر بچہ نہیں ہوتا تو تیری درد عروج پہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ دوائی کھانے کے بعد آرام نہ آئے تو مجھے بتائیں درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر پیسے آنے کے بعد تجھے مدینے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی پھر تو بیمار ہے، پھر علاج کرا اپنا۔ تیرے پاس طاقت ہے جانے کی، تو جاتا نہیں، تو پھر یہ نہ سمجھ پھر تیرے اندر کجی ہے، پھر کمی ہے تیرے اندر، تو اپنا علاج کرا، جا کسی اللہ والے کو دکھا، تو بیمار ہو گیا ہے۔ اگر تیرے اندر خواہش پیدا، میرے تو ایک ساتھی کل مجھے حساب کر کے دے رہے تھے، ہمارا بھی ایک گروپ ہے ایک ہمارے ایک دوست ہے، تو میں جب جانے لگا تو مجھے کہنے لگے تسی تے حضرت صاحب گیج جی گئے ہو، ٹورے ہی رہندے ہو، تو میں کیا چودھری صاحب چودھریاں دی تعریف کرنے والا بھوکا نہیں ماردا، میں تے رسول اللہ دی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا وہ نہیں بھوکا ماردا، انہوں بڑا نوازدے نے، تے ساڈی تے موج ہی بڑی لگی ہے، لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے۔ تو ایک ساتھی سے رات انہوں نے پھر پروگرام بنا لیا، تو مجھے کہنے لگے میں نے نا آپ نے ایک حدیث سنائی تھی تو میں نے حساب کیا ہے، ابھی میں وہاں بیان کر رہا تھا تو وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے عمرے آپ نے ہمیں حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج عمرے پہ جاتا ہے نا، جو پیسے خرچ کرتا ہے اللہ ڈبل کر کے واپس کرتا ہے، اللہ ڈبل کر کے۔ کہنا میں تجارت شروع کر لی اللہ نال، میں نے 1.5 لاکھ خرچ کیا عمرے پہ، تو اللہ نے کتنا دینا تھا مجھے جی؟ اجے میں 1.5 چو پھر ٹر گیا عمرہ کرنے، 1.5 اجے گھر پہ ہے، جدو واپس آیا تو انہیں کنا واپس کرنا ہے جی؟ 3 انے لو میرا 4.5 ہو گیا جی، 1.5 تو میں کے چھٹ گیا تھا نا مگر پرافٹ۔ تو کہتے ہیں میں تو جب سے آپ نے روایت سنائی ہے میرا ایمان اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ جو سودا میں جاتی دفعہ کرتا ہوں وہ نہیں میرا کامیاب ہوتا، جو واپس آ کے کرتا ہوں وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہ ایمان ہے، اگر کوئی کھڑا کر لے تو اللہ نواز دیتا ہے، اللہ اسے تو عمر پیدا کرے۔ عمر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا ایک ساتھی مجھے وہاں کہنے لگے کوئی خاص نصیحت یہاں کے بارے میں، میں نے کہا بس
یہ احساس پیدا کر کے تو کھڑا کہاں ہے، یہ سوچ لے کہ تو اس وقت کہاں ہے، بس یہ دیکھ ظاہر کوے جنا آہستہ چل، وہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیاں، آہستہ چل، ذرا آہستہ آہستہ چل، تو دیکھ تو کس جگہ پہ، کہ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ زیادہ دیر رہے جس نے زیادہ ادب کر لینا ہے، زیادہ ادب نہیں کرنا، وہ زیادہ دیر ہے، اور زیادہ دفعہ وہی جائے جس نے زیادہ دفعہ آنسو لے کے جانا ہے، جو زیادہ آنسو لے کے نہیں جا سکتا وہ زیادہ دفعہ حاضری نہ دے، ورنہ وہ کہیں گے جی بڑے نظارے کیے ہیں جی، بڑی بڑا راج راج کے دیکھا ہے، تو اب کیا حال ہے، کہتا اب راج گیا ہوں، تو معاذ اللہ یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، نظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق ساری زندگی پاس بیٹھے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں حضور دل کرتا ہے آپ کا دیدار ہی کرتا رہو، دل کرتا ہے زیارت ہی کرتا رہو۔ تو عزیزو، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ عالم اسلام کی جان ہے، وہاں مسلمان اکٹھا ہوتا ہے، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر علاقے کا، ہر قبیلے کا، اور مکہ اور مدینے کی حاضری بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے گنبد کی چھاؤں کے نیچے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، حضور کے گنبد کی چھاؤں میں مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کیا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لوگوں کو قائل کیا جائے، وہ خشک مذہب نہ دیا جائے جس مذہب کے اندر موٹی موٹی نماز اور موٹا موٹا دین ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اسلام تو میرے دوست پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کی ساری نصاب ہمیں فراہم کرتا ہے، تو نے اتنا موٹا موٹا اور اوپر کا دین کیسے حاصل کر لیا ہے؟ مکے کی فضاؤں میں اور طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کوئی لفظ بیان کیا ہی نہیں جاتا، وہاں کوئی جملے آنسو ہوتے ہیں جو کبھی نکل آئیں درد بن کے، وہ نہ بھی نکلے تو انسان کا وہاں حاضر ہو جانا ہی بڑی بات ہے۔ جو وہاں تک آ گیا ہے وہ اس کے دل کی بات بھی جانتے ہیں، اس کی آرزو بھی جانتے ہیں، اس کے اندر کیا جذبات ہیں وہ اس سے آگاہ ہے۔ بس اس مزاج کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں، اور ایک نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ہو کے آتے ہیں، وہ آتے ہی اگر ٹھنڈے پڑ گئے نا کہ نہیں ہم ہو آئے ہیں، اور درد کو انہوں نے دھیما کر لیا، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ان کو اگرچہ پی آیا ہوں سمندر، مگر بڑی تشنگی ہے اندر، میں خوش ہوں لیکن بجھا بجھا ہوں، در نبی سے پلٹ رہا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے میں حاضری دے کے آیا تو میں نے سارے مفتی اکٹھے کر لیے، اور میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب تو دو۔ وہ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے میں نے کہا یار میں مدینہ چھوڑ کے بچوں میں آ گیا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے دکان پہ آ گیا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے گھر آ گیا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جائیداد پہ آ گیا ہوں۔ تو کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں، یہ کہیں میرا ایمان تو نہیں کمزور، یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں، اور میں مدینے سے نکل آیا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں کہ میں مدینہ ہی چھوڑ آیا۔ کہتے میں نے سوال پوچھا ہے لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا، اس لیے کہ میں کون سی جگہ چھوڑ کے کس کے لیے، کس کو چھوڑ کے کس کے لیے آیا ہوں، حالانکہ مجھے حکم تھا ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرنا، اور میں میں کہیں یہ خامی ایمان تو نہیں۔ اپنے جذبات کو ہمیشہ محبوب کی محبت کے اندر مگن رکھیں، اور تقوی کا نور اور بصیرت کی روشنی ہمیشہ حاصل رہے۔ حرمین سے پیار کریں اور ٹوٹ کے کریں، وہاں جو جائے وہ دعا کرے، اور جو نہ جا سکے وہ جانے کی آرزو کرے، اور اس آرزو پہ محنت کرے۔ اللہ پاک جانے والوں کے سجدے قبول فرمائے، اور نہ جا سکنے والوں کی آرزوؤں کو جلدی درجہ قبول عطا فرمائے۔ آخر دعوانا